بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے سننے والے تمام ناظرین، میرے بہنیں اور بھائی، آپ بھی میرے ساتھ ایک بار درود شریف لازم پڑھیے۔ چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، بہت اہم ہے۔ آج کا وظیفہ قرآن کریم کا ایک سورت ہے، سورہ نور۔ سورہ نور کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے، اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سارے برکتیں، بہت سارے آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ بہت بہترین صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ تمام میرے بہن اور بھائیوں سے ایک خصوصی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے یا آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں قیام کے دوران سورہ نور کو قرآن مجید کے 24ویں باب کے طور پر نازل کیا گیا۔ نور لفظ کو 7 مرتبہ دہرانے کے نتیجے میں یہ سورۃ نور کہلاتی ہے۔ سورہ نور میں ایک آیت ہے جو خدا کو آسمانوں اور زمین کی نور کے طور پر بیان کرتی ہے۔ سورۃ نور میں حجاب سمیت کئی اسلامی احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جلد کے مسائل یعنی چہرے کی خوبصورتی کے لیے سورۃ نور پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی ہمارے بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہے، جو اکثر اوقات پارلر میں جا کے میک اپ وغیرہ کراتی ہے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اگر آپ گھر میں سورۃ نور کا آپ تلاوت کریں گے تو آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا چمکدار بنے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی عفت کی حفاظت اور نظر بد سے بچنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پیارے ناظرین، انسان جب قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھتا ہے تو اس کو بہت سے فائدے اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نور تلاوت کرنے والے کو بھی عمر بھر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سورۃ نور کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ماضی اور مستقبل میں تمام مؤمنین مرد و خواتین کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، امام صادق نے فرمایا، سورۃ النور کو پڑھ کر اپنی جان و مال کی حفاظت کرو اور اپنی بیویوں کو اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انحرافات سے بچاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو ہر رات پڑھتا رہے گا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی جب تک زندہ رہے گا بے حیائی نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ بیٹی کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے سورۃ النور پڑھایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور پڑھاؤ، جس میں اچھی نصیحت ہے۔ روایت کے مطابق جنسی خواہشات کی حفاظت کے لیے سورۃ النور کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو شخص سورہ نور کثرت سے پڑھے گا اس کے گھر والوں میں کوئی زنا نہیں کرے گا اور 70 فرشتے اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کریں گے۔ ناظرین، سورہ نور جلد کے مسائل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے ہے، آپ کے چہرے پر ایکنی یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا دانے نکلے ہوئے ہیں، پمپلز ہے، یا آپ کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے دھوپ کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو آپ سورۃ النور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی جلد کے تمام مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ مرد ہے، آپ خاتون ہے، کوئی بھی ہے، آپ اپنے جلد کو سفید کرنے کے لیے، اپنی جلد کو گورا بنانے کے لیے اور جلد کو صاف کرنے کے لیے آپ سورۃ النور کا تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت بڑے بڑے اکابرین نے یہ بات بتائی ہے اور بہت سارے لوگ اس وظیفے کو کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ بھی اس بات کو اگنور نہ کریں اور اس بات سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر آگے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے فیس بک گروپس پہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور باقی لوگ بھی اس کو دیکھ سکے۔ اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، یعنی آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو کے روٹھ گئی ہے، یا شوہر ناراض ہو کے چلا گیا ہے، یا کوئی اور رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو کے چلا گیا ہے،
تو آپ سورۃ النور کی آیات نمبر 40 اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ وہ بندہ لوٹ کر واپس ضرور آئے گا، کیونکہ نور کا معنی روشنی ہے۔ سورۃ النور میں مختلف مذہبی احکامات کے بارے میں بہت سے مشہور آیات ہے، جیسے کہ زنا کی سزا، پاک دمن عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگانا اور حجاب پہننا۔ اس صورت میں نور یا نور کی آیت سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں خدا کا تعارف زمین و آسمان کی نور کے طور پر ہوتا ہے۔ ناظرین، سورۃ النور قرآن مجید کی مشہور صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت میں بدکاری اور بے حیائی پلانے سے منع کرنے کے بارے میں بہت سے مذہبی احکامات موجود ہیں۔ غالباً اس صورت کی سب سے اہم آیات حجاب کی آیت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کس طرح عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کس طرح ڈانپنا چاہیے۔ سورۃ النور کو خواتین کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مستحب ہے، کیونکہ اس سے ان کی عفت اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس صورت کو تلاوت کرتے رہیں گے اور اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، گھروں میں ہماری بہنیں خواتین اکثر اوقات اپنے جسم کو لے کے، اپنی سکن کو لے کے بہت پریشان رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر تازگی نہیں ہوتی، چہرے پر مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے پمپلز وغیرہ نکل آتے ہیں۔ وہ جا کے پارلروں میں مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، مختلف کریمیں، مختلف فارمولے اپلائی کرتی ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک فائدہ دور ہو جاتا ہے تو دو اور لگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کی اس سورۃ نور کا تلاوت کر کے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ملیں۔ اپنے چہرے پر جب آپ ملیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، اس ٹائم آپ کو ایسا سرور ملے گا، آپ کو ایسی تازگی محسوس ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی برکات ہے اور قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خاص کر اپنی خوبصورتی کے لیے اور اپنے چہرے پر نور لانے کے لیے آپ سورۃ نور کا تلاوت کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ملے، اپنے ہاتھوں، اپنے آنکھوں پر ملے۔ آپ کا چہرہ ایسے چمک اٹھے گا، ایسا نورانی چہرہ بن جائے گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، لوگ آپ سے پوچھ کے تک جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النور کی ایک آیت کا ایک اور بھی وظیفہ ہے، بہت معتبر اور بہت زیادہ کارآمد وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس وظیفہ کو بلا ناغہ کرتا ہے، اسے ایمان اور یقین حاصل ہوگا اور نفس کی پاکیزگی کا احساس بھی ہوگا۔ اس وظیفہ کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے۔ آپ نے بعد نماز عصر، یعنی جب آپ نماز عصر پڑھیں گے اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ عصر سے فارغ ہو کر اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ساتھ میں یہ آیات پڑھنا ہے۔ آیات مبارکہ یہ ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ یہ آیات نمبر 38 ہے۔ اس کو جب بھی پڑھیں گے تو اس کے اول آخر آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی کوئی بھی دعا جب آپ مانگیں گے قبول ہوگی۔ اور ناظرین، آخر میں دعائے نور کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ دعائے نور کی بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ دعائے نور پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا اور آپ جو مانگیں گے، یعنی آپ کے دل میں جو بھی ہوگا جائز خواہش، انشاءاللہ الرحمن ضرور پورا ہوگا، کیونکہ بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے اس دعا کی۔ تو دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وحلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطینی نورا۔ ناظرین کرام، یہ بہت پیاری دعا ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، ڈال دے میرے دل میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور،
میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میرے زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ ناظرین کرام، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اس طرح دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کوشش کریں، نماز کا اہتمام کریں، صدقہ دیا کریں۔ آج کل رمضان چل رہا ہے، الحمدللہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے۔ بہت سارے آپ کے آس پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، غریب طبقے والے لوگ، آپ کے رشتہ دار جو لاچار ہوں گے، جو پریشان ہوں گے، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ضرور جا کے پوچھا کریں، اس کے لیے اس کا مدد کیا کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا بھی سبق ملا ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور بہت زیادہ اس کو شیئر کریں۔ کوشش کریں اس کو واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے فیس بک گروپ میں اس کو شیئر کیا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھولنا بالکل نہیں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہم اسی طرح ملتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کے اور ہمارے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے، ہمارے بہن اور بھائیوں کے جتنی بھی مشکلات ہیں، اے اللہ ہمارے تمام مشکلات دور فرما، ہمارے اوپر اپنے خصوصی رحم و کرم عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی نور سے بھر دے، اور ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔